کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ ان کو دھوکہ دینے والا ہے۔ اللہ کا دھوکہ کیا مطلب ہے؟ اللہ دھوکے کا ایک مفسر اس کی تفسیر میں لکھتا ہے کہ یہاں یہ زبان سے اسلام کا اظہار کر رہے ہیں اور اب زبان سے عمل سے، اور اندر ان کا کفر چھپا ہوا ہے جی۔ تو جب پلسرات پر آئیں گے یہ کون؟ منافقین۔ مومنوں کو تو نور دے دیا جائے گا، وہ جا رہے ہیں اپنے اپنے عمل کے مطابق، ان کا نور بڑا ہے، کسی کا اتنا ہے، کسی کا اور زیادہ ہے، کسی کا اور زیادہ ہے، اسی اعتبار سے اپنے نور کی روشنی، اس لیے کہ پورا پلسرات تاریک ہے تو وہاں پر نور اور روشنی کی ضرورت ہے، اور آدمی کو اپنے عمل کے اعتبار سے وہاں روشنی ملے گی، اس کی روشنی میں وہ اتنی تیزی سے آگے بڑھے گا جی۔ یہ جب پلسرات کے پاس آئیں گے منافقین ان کو نور دے دیا جائے گا، لیجئے نور لیجئے، اور جیسے تھوڑا آگے بڑھیں گے طفی نورہم، ان کا نور بجھ جائے گا، اندھیرے میں کھڑے ہیں حیران پریشان۔ یہ دھوکہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافقین اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان قریب اللہ کی طرف سے دھوکہ ان کو ملنے والا ہے، پانے والے ہیں۔ اور ان کی ایک حرکت بتائی گئی کہ نماز تو پڑھتے ہیں یہ، لیکن ایک حرکت ہے ان کی، کیا؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ جب کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو بالکل کسل مندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جیسے لگتا ہے ان کے اوپر پہاڑ رکھا ہوا ہو کہ کب نماز ختم ہو کب بھاگیں، جیسے آتے نا بعد میں آتے سب سے پہلے جاتے، تو کب نماز ختم ہو کب قاری صاحب قرات ختم کریں، اسے مصیبت سمجھتے ہیں، اس مصیبت سے کب چھٹکارا ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب کھڑے ہوتے ہیں تو کسل مندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب یہ چیز نفاق ہے، نماز میں کسل مندی کے ساتھ کھڑے ہونا جب نفاق ہے، تو جو کوئی نماز نہیں پڑھتا اس کا کیا حال ہے؟ کم سے کم تو نماز پڑھ رہے ہیں نا، ان کے بارے میں کہا گیا یہ منافق ہے۔ تو جو لوگ نماز سرے سے پڑھتے کھڑے ہی نہیں ہوتے تو کھڑے ہیں نا یہ، وَإِذَا قَامُوا، جب یہ کھڑے ہوتے ہیں تو کسل مندی کے ساتھ کھڑے ہوتے کہ کب نماز ختم ہو کب بھاگیں، اور جو سرے سے کھڑے ہی نہیں ہوتے، وہ اندازہ لگائیے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے جی۔ اور دوسری صفت ان کی ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ اللہ کی محبت میں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی عبادت ریاکاری کے ساتھ نہ کی جائے۔ اور دوسرے ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور یہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، اس کا مطلب اللہ کا ذکر بہت کرنا چاہیے۔ منافقین جلدی جلدی 2 رکعت 4 رکعت الٹی سیدھی پڑھ کر کے بھاگ لیتے ہیں، یہ در حقیقت منافقین کی علامت ہے، اس لیے کہ یہاں ذکر قلیل ہے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ ایک مفسر لکھتا ہے کہ النار درکات والجنت درجات، یہ جنت جو ہے اس کے درجے ہیں اور جہنم کے درکات ہیں، یعنی جو اسٹیپس ہوتے ہیں جہنم کی طرف ان کو درکات کہا جاتا ہے، وہ نیچے کی طرف اسٹیپس جاتے ہیں۔ اسٹیپس ہے نا 1 2 3 4 5 سیڑھیاں ہیں اور سیڑھیوں کے اسٹیپس ہیں، تو درکات کیا ہوتے ہیں؟ نیچے کی طرف جاتے ہیں، اور درجات کیا ہوتے ہیں؟ اوپر کی طرف۔ اس کا مطلب جنت اوپر ہے جہنم نیچے ہے جی۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، النار درکات والجنت درجات، آدمی بلندی کی طرف جائے گا جب جنت میں داخل ہونا ہوگا، منافقین کہاں جائیں گے؟ نیچے کی طرف، اس لیے کہ درکات کہتے ہیں نیچے کی طرف جانے والی سیڑھیوں کو جی۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اگر تم 2 چیزیں رکھو، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور دوسرے ایمان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو اللہ کے شکر کو لازم پکڑا جائے اور ایمان کے اوپر مضبوطی سے جمے رہنا چاہیے۔